میرے دوستوں بزرگوں، اب اگر کوئی سوال کرے کہ نماز کے بعد کیوں دعا کرتے ہیں، نماز سے پہلے کیوں نہیں کرتے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ دعا کے مانگنا ہے، دعا کے مانگنے کے ہیں، دعا اللہ تبارک و تعالیٰ سے فریاد کرنے کے معنی ہیں، اس سے مانگنا، عاجزی کرنا، انکساری کرنا۔ تو ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ سے کچھ مانگتے ہیں، اور جب کسی سے کچھ مانگا جاتا ہے تو پہلے اسے راضی اور خوش کیا جاتا ہے۔ دیکھتے ہیں نا، جب کسی سے کوئی مطلب اور واسطہ ہوتا ہے تو انسان بھی کیسی اس کی تعریفوں کے پل بناتا ہے اور کچھ اس کی خدمت کرتا ہے۔ یا ایک مثال لے لو محنت مزدوری کی، کوئی آدمی محنت مزدوری کرے گا، اپنے مالک کی تعریف کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اسے خوش ہو کے کچھ ہدایت فرما دے گے۔ اور کسی کو راضی اور خوش کرنے کے لیے اس کا حکم ماننا پڑتا ہے، جو ہمارا اور آپ کا مشاہدہ ہے۔ چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز پڑھنے کا ہمیں حکم دیا ہے، لہذا پہلے اس کے حکم کی تعمیل کرتے ہیں اور نماز پڑھ کر اس کی تعریفیں کر کر اس کو راضی اور خوش کرتے ہیں، اس کا فریضہ اور اس کا حق ادا کرتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ سے فریاد کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں، مانگتے ہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری بات اسی وقت سنے گا جب ہم اس کی بات مان لیں گے۔ اب بہت سے لوگ ہیں بیچارے دعا کرتے رہتے ہیں، تو بھئی وہ اللہ کی مرضی ہے کہ کس کی دعا قبول کرے کس کی نہ کرے، میں تو اس کا ذمہ دار نہیں ہوں۔ لیکن ایک چھوٹا سا فقیر بھی آپ کے دروازے پہ آتا ہے نا، تو آپ کی دنیا بھر کی تعریفیں کر کے جب آپ سے کہتا ہے کہ جی کچھ خدمت کر دو میری، تو بس اس سے ہم اندازہ لگا لیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف اور اس کی جو ہے حمد و ثنا کر کے اور اس کے حکم کو بجا لا کے، خاص طور سے میرا اشارہ نماز کی طرف ہے، نمازوں کا اہتمام کر کے جب ہم اللہ سے فریاد کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ضرور بالضرور سنے گا۔ وہ ایک الگ بات ہے، سنی تو روز جاتی ہے لیکن آپ کی مرضی کے مطابق بات نہ مانی جائے۔ سنتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ روز ہے، وہ ایک دوسری بات ہے کہ آج آپ کی بات نہیں مانی گئی، ابھی آپ کا امتحان یا آزمائش ہے یا کوئی اور مسئلہ ہے، یا آپ اس کے مصداق نہیں ہیں، یا اس لائق نہیں ہے جو آپ مانگ رہے ہیں۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ سنتا ضرور ہے۔ اب اگر ایک مسلمان کافر کے مقابلے میں جو ہے وہ کامیاب ہو جاتا ہے، اس کی وجہ یہی ہوتی ہے، لیکن دعا کی مقبولیت کے لیے ضروری ہے کہ دل سے دعا کی جائے، اللہ کے سامنے عاجزی، انکساری اور اپنے آپ کو بالکل ناقص اور ہیج خاکسار بندہ اور اللہ کی ربوبیت اور بڑائی اور اس کی شان عظیم دل کے اندر ہو، تب اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرما دیتے ہیں۔ تو بعض مرتبہ کوئی مظلوم ہوتا ہے تو اس کی دعا اللہ تبارک و تعالیٰ بہت جلد قبول کر لیتے ہیں، کیونکہ آہ جو دل سے نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، آہ جو دل سے نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مظلوم کی فریاد کو بہت جلد سنتے ہیں،
اس میں یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ مسلم ہے یا غیر مسلم ہے۔ وطرس آہ مظلومہ کے ہنگامے دعا کردن، اجابت از در حق بہر استقبال میں آیت۔ مظلوموں کی آہ سے ڈرو، کیونکہ دعا کے کرنے کے وقت جو مظلوم دعا کرتا ہے، مظلوم کی آہ سے ڈرو، کیونکہ مظلوم کی دعا کرنے کے وقت قبولیت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے۔ اس کو قبول کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کا استقبال کرنے آتی ہے۔ کیا آتی ہے؟ قبولیت۔ مظلوم کی دعا بہت جلد قبول ہوتی ہے۔ اور اب کوئی اگر مایوسی ہو جائے تو بات دوسری ہے، ورنہ آج کی تاریخ میں ہم لوگ مظلوم ہیں، لیکن نہ نمازوں کا احترام ہے، نہ معاملات کو صحیح اور درست کرنے کا احترام ہے، نہ عبادات کا خیال ہے، اور نہ دعائیں کرنے کی توفیق ہوتی ہے۔ ورنہ مظلوموں کی دعا تو اللہ تبارک و تعالیٰ بہت جلد قبول کرتا ہے۔ تو یہ مایوسی جو ہے یہ ناجائز ہے، مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اس لیے دعائیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے زیادہ کریں۔ اور اب تو ایک اہم وقت بالکل قریب تر آ چکا ہے رمضان المبارک کا، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ مظلوموں کی نہیں، غیر مظلوموں کی دعائیں بھی قبول فرماتے ہیں۔ تو زیادہ سے زیادہ ہم اپنے حق میں، امت کے حق میں دعائیں کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو راہ مستقیم، راہ ہدایت، راہ نجات نصیب فرمائے، اور اللہ رب العزت ہم سب کو نفس کے شرور و فتن سے اور ہر طرح کے ذلت و رسوائی سے اور تمام تر بیماریوں سے ہماری حفاظت فرمائے۔ تو دوستو بزرگوں، بطرس آہ مظلومہ کے ہنگامے دعا کردن، اجابت از در حق بہر استقبال میں آیت۔ مظلوم کی آہوں سے بچو، کیونکہ مظلوم کی دعاؤں کو قبول کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی قبولیت دعا استقبال کرنے آتی ہے۔ مظلوم کی دعا جو ہے وہ بہت جلد قبول ہوتی ہے، اس میں مسلم اور غیر مسلم کی شرط بھی نہیں ہے، کوئی بھی ہو اللہ تبارک و تعالیٰ سب کی سنتا ہے۔ ایک واقعہ یاد آیا، اس سے پہلے میں یہ عرض کر دوں کہ دعا کے بارے میں جو ویڈیو ہے، جتنی بڑی چیز ہے اتنی ہی بڑی میں دعا کے بارے میں بتاؤں گا، اس لیے آج بھی مضمون پورا نہیں ہوگا، اگلی ویڈیو کو ضرور دیکھیں، دو آئیں یا ایک آئیں، جتنے بھی ویڈیو آئیں۔ بہرحال مشہور واقعہ ہے کہ بغداد کے آخری خلیفہ نے چند بے گناہ آدمیوں پر ظلم کیا، ان کو قتل کر دیا۔ اس خاندان میں صرف ایک آدمی بچ گیا تھا، وہ بہت زیادہ پریشان ہوا، وہ تھا غیر مسلم۔ سوچنے لگا کہ آخر ہمارے آدمی بے گناہ مار دیے گئے اتنے سارے، ہم کس کے سامنے اپنی فریاد پیش کریں؟ بیچارہ بہت پریشان تھا۔ فریاد تو بادشاہ سے کی جاتی ہے، مگر جب ہمارا بادشاہ اور خلیفہ ہی ایسا کر رہا ہے، جو ظلم کر رہا ہے، تو ہم کس سے کہیں؟ آخر میں اس نے سوچا کہ خلیفہ مسلمان ہے اور وہ خدا کو مانتا ہے اور اپنا حاکم خدا کو سمجھتا ہے، اللہ کو سمجھتا ہے، چلو ہم مسلمانوں کے خدا سے اپنی فریاد پیش کریں گے۔ مگر خدا کہاں ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے کہاں؟ تو اس کی سمجھ میں آیا کہ مسلمان اوپر ہاتھ اٹھا کر دعا مانگتے ہیں، معلوم ہوتا ہے کہ ان کا مالک اور خالق آسمان میں ہے، اب وہاں کس طرح پہنچیں؟ تو وہ سب سے اونچے پہاڑ پر چڑھ گیا اور ایک پیر پر کھڑا ہو کر
3 دن تک دعا مانگتا رہا۔ ہم دیکھتے ہیں نا نمازوں کے بعد میں 1 منٹ کی دعا ہو جائے گی تو اس میں بھی جو ہے امام صاحب پہ اعتراض ہو جاتا ہے، جو تو بہت لمبی دعا مانگتے ہیں۔ بھئی کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا پڑتا ہے نا۔ ہمارے پاس میں وقت بھی نہیں ہے دعا مانگنے کے لیے، اور فریاد کرتے رہتے ہیں ایک دوسرے سے، ہاں جی دعا میں یاد رکھنا، ہاں جی دعا میں یاد رکھنا، دعا میں یاد رکھنا۔ جب تجھے دعا کرنے کی فرصت نہیں ہے تو سامنے والے کو دعا کرنے کی فرصت کہاں سے آئے گی؟ اس لیے اپنے حق میں اور اپنی امت کے حق میں، اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے حق میں دعائیں کرو۔ اللہ تبارک و تعالی ضرور سنے گا اور حالات کو بدل دے گا انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ بہرحال یہ پہاڑ پہ چڑھ گیا اور ایک پیر پر کھڑا ہو کر 3 دن تک دعا مانگتا رہا کہ کیا کہا؟ اے مسلمانوں کے خدا، تیرا خلیفہ میرے اوپر ظلم کر رہا ہے، ہم تیرے سامنے اپنی فریاد پیش کر رہے ہیں۔ الفاظوں پہ غور کرو، مسلمانوں کے خدا کو حاضر و ناظر سمجھ کے اس سے فریاد کر رہا ہے۔ ہمیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاندانی مسلمان بنایا ہے، اور پھر ہمیں دعائیں کرنے کی توفیق نہیں ہوتی ہے۔ تو اس نے کہا کہ تو اس کا بدلہ لے۔ تو آخر میں غیب سے آواز آئی کہ اے بندے، تیری دعا قبول ہو گئی، تو اپنے گھر جا اور دیکھ خلیفہ کا کیا حال ہوتا ہے۔ اسی دن رات کے وقت ہلاکو خان نے بغداد پر حملہ کیا اور شاہی محل میں سوئے ہوئے لوگوں کو رضائی میں لپیٹ کر زمین پر پٹخ پٹخ کر مارا۔ ایسی تباہی آئی کہ دنیا کی تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ دنیا حیران ہے، اس کی مثال نہیں ملتی ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ایک غیر مسلم کی دعا کے طفیل، جو 3 روز تک ایک پیر پر کھڑا ہو کے اللہ تبارک و تعالیٰ کو، مسلمانوں کے خدا کو آوازیں لگاتا رہا، 3 روز میں جا کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی فریاد کو پورا کیا، اور ایسا پورا کیا کہ اسی روز حکومت بدل گئی، اور جتنے ظالم تھے وہ سب کے سب ختم کر دیے گئے، کچھ مار دیے گئے، کچھ کاٹ دیے گئے، حکومت بھی بدل گئی۔ تو آپ حضرات تاریخ سے واقف ہوں گے، آپ نے میری بات کو سمجھ لیا ہوگا۔ معتصم باللہ کا یہ واقعہ ہے۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ سے مایوس ہونا، یہ سب ہماری کمزوری کی ایمان کی دلیل ہے۔ اللہ اکبر۔ آقا نامدار سرور دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، لا يرد القضاء الا الدعاء، قضا کو سوائے دعا کے کوئی نہیں روک سکتا۔ قضا کو، اللہ کے غیظ و غضب کو، جو ہماری نافرمانیوں کی وجہ سے ہمارے اوپر مسلط ہوا ہے، اس کو علاوہ دعا کے کوئی چیز نہیں روک سکتی۔ اور جب تک ہم یہ کہتے رہیں گے کہ جی دعا کرنا ایسا ہو رہا ہے، دعا کرنا ایسا ہو رہا ہے، دعا کرنا ایسا ہو رہا ہے، جب تک مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ ہر آدمی، ہر مسلمان، ہر مومن اپنی ذمہ داری سمجھے کہ مجھے اللہ کے غیظ و غضب سے اپنے آپ بھی بچنا ہے، اپنے اہل و عیال کو، اپنے خاندان کو، اپنے اعزاء اقربا کو، اور اپنے محبوب سرور کونین فخر دو عالم تاجدار رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو بچانے کی حتی الامکان کوشش کرنی ہے اور دعا کرنی ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، لا يرد القضاء الا الدعاء، قضا کو سوائے دعا کے کوئی نہیں روک سکتا۔ قضا خدا کے اس حکم کو کہتے ہیں جو جاری ہو چکا ہو۔ خدائی حکم جب تک جاری نہیں ہوتا اس کو قدر کہتے ہیں، اور جب جاری ہو جاتا ہے تو اس کو قضا کہتے ہیں۔ پس جب خدا کا حکم جاری ہو گیا تو وہ ہو کر ہی رہے گا، اسے کوئی نہیں روک سکتا، صرف دعا ہی اسے روک سکتی ہے۔
لہذا ہم لوگوں کو دل لگا کر زیادہ سے زیادہ دعا کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم کو زیادہ سے زیادہ عاجزی اور انکساری کے ساتھ اپنے خالق اور اپنے معبود سے مانگنے کی توفیق زیادہ سے زیادہ عطا فرمائے۔ اللہم آمین ثم آمین، والسلام علیکم۔